آج میں حروف مقطعات کو اسماء مقطعات قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح سمجھ آئیے؟ یہ حروف نہیں، 14 حروف مقطعات 14 حروف نہیں، یہ 14 نام ہیں۔ نام اسماء ہیں، نام ہیں، اور اسے دلیل کے ساتھ صاحبان علم سے بسم اللہ اسے میں قرآن سے ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حروف نہیں، یہ رازوں والے نام ہیں جو رازدان جانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ محمد والے محمد جانے کے کیا نام ہیں، لیکن ہم نے پیشانیاں رکھ کے پوچھا مولا کچھ تو ہمیں تھوڑا سا ایک چھینٹا دے دیں، اس چھینٹے سے ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں القاء کر دیں، حقیقت کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہو جائے۔ جو صحیح نے ہمیں تھوڑی سی، میں کہتا ہوں تھوڑی سے بھی میں ایک چمک سی مجھے دکھائی ہے، وہی چمک میں قرآن میں دیکھ کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ توجہ الف لام را حروف مقطعات ہیں یا نہیں؟ اب جا کے دیکھیں گے۔ صحیح جو بزرگ ہیں وہ زیادہ توجہ فرمائیں، جو بچے ہیں وہ تو تازہ ذہن ہے نا، بزرگوں والے ذہنوں کی طرف میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الف لام را، انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے الف لام را، ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے۔ الف لام را کے بعد خالق فرما رہا ہے کتابن، کتاب ہے، نہیں ہوں تسی آپ ہی دسو۔ یہ سورہ ابراہیم، ہاں میں سورہ ابراہیم 13واں پارہ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی۔ اور تسی سیانے ہو، سورہ ابراہیم میں جو الف لام را آیا ہے تو پھر یہ کون ہیں؟ یا یہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ نام کس کے نام کی صورت؟ سرکار ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام کی جب یہ صورت ہے تو پھر جناب ابراہیم نے کچھ کہا ہوگا نا، وہی میں 1 منٹ میں سنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم رسول بھی تھے، عبد بھی تھے، خلیل بھی تھے، 5 عہدے رکھ کے بھی امام الناس بنے امتحان کے بعد۔ ٹھیک ہے، ان کا امتحان لیا گیا، امتحان لیا گیا نا، 5 عہدے رکھ کے بھی امامت کے لیے امتحان لیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے امام بنائے نہیں بنتا، عہدوں کے بعد پھر بھی امتحان ہوتا ہے۔ بے خبر دنیا نہ سمجھے ان کی مرضی۔ اب جب امتحان دے لیا نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا، میں بنانے والا ہوں، جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کب کے لوگ؟ جو موجود ہیں، نہ پچھلوں کا نہ اگلوں کا۔ ہائے 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 ہائے، پچھلوں کا بھی نہیں، اگلوں کا بھی نہیں، جتنی دن تک تم ہو، جتنے ناس ہوں گے، تم ناس کے امام ہو، لوگوں کے امام ہو۔ کہوں جملہ، خلق کے امام نہیں، خلق کے امام ہی فقط 14 ہے۔ تم صرف کن کے امام ہو؟ لوگوں کے امام، لوگوں کے۔ جب لوگوں کے امام کا عہدہ اعلان ہو گیا، قالا انی جاعلک للناس اماما، قالا، اس درمیان میں واو نہیں، میرا خیال ہے توحید کی بات ختم ہوئی، بلا فصل شروع ہوئی۔ خدا جانے جب امامت کے مرتبے میں آتا ہے تو پھر توحید بلا فصل ہو جاتی ہے۔
جب امام الناس کا یہ مرتبہ ہے تو پھر امام الخلق ہیں 14. ٹھیک. اس میں کیا ہوا؟ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی امام بنا دی. کون گل کر رہا؟ ومن ذریتی، میری پاکیزہ اولاد کو بھی، ذریت معصوم اولاد، معصوم جو ہے ان کو کیا کر دے؟ امام بنا دے، امام بنا دے. ان کا خیال کرائے سے بڑی دور تک جائے گی، ان کو بھی امام بنا دے. دیکھیں اللہ نے بلا فصل کالا ومن ذریتی، پھر یہاں بھی کالا ہے، واؤ نہیں. معلوم ہوتا ہے اتنی جلدی سے بات ہو رہی ہے، واؤ میں درمیان لانے کی گنجائش نہیں. کئی خیریت نہ ثابت ہو جائے. خیریت نہیں، واؤ خیریت کو ظاہر کرتا ہے. کالا اللہ نے فوراً فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم دعا ہو گئی قبول، ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. ہم سمجھ آ گئی؟ بہت بڑی بات ہو رہی ہے. اب ڈھونڈو ظالم کون ہوتا ہے جو حقدار کو حق نہ دے. بات کافی ہے. ٹھیک ہو گیا، عہدہ نہیں ہوگا. اب جناب یہاں آ گیا، جناب ابراہیم نے ابتدا اعلان کیا نا قال ومن ذریتی. اب اسی ذریت کو اللہ نے اسماء مقطعات بنا کے ان کے اپنے رازوں میں نام رکھے، اور ان رازوں کی جو ترتیب ہے نا، ترتیب وہ ہمیں قرآن بتائے گا. قرآن بتائے گا. یہ خیال کرائے. اب میں ترجمہ کر دوں پھر آپ پہ بحث کر دیں. الف لام را کس نے کہا؟ اللہ نے. ہیں حروف مقطعات، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ نام ہیں، نام ہیں. تو اب جب نام ہے تو الف لام را میں ان 14 کا کون سا نام ہوگا؟ آج پوچھ رہے سی شاہ جی، آج یہ سارے بیٹھے ہو، سارا پورا گجرات موجود ہے، فرمائیں الف لام را سے کیا لفظ بنے گی؟ اسم کیا بنے گا؟ الف لام میم میں تو آل محمد ہو گیا نا. میں ابھی بحث کرتا ہوں. الف لام میم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. الف لام را سے کیا مراد ہے؟ میں چھوڑنا تو میں ہی نہیں نا. میں بیان کر بتا دیتا ہوں. اب ذرا دیکھیں الف لام میم سے مراد کیا ہوا؟ آل محمد. الف لام را سے مراد ہوا آل رسول. اور نہیں فرما ہائے ہائے ہائے، ان سمجھ آئی ہے؟ خوش ہو رہی ہے نہ؟ کبھی سنی بات ایسی آپ نے؟ الف لام را آل رسول. بس میں آج بی بی کے حوالے سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، خدا گواہ ہے آل رسول بنانے کے لیے اگر درمیان میں فاطمہ پاک نہ ہو تو نہ قرآن بن سکتا، نہ وجود میں آ سکتا. آل رسول میں سارا نظام ہی سیدہ پاک کا ہے. آل رسول ہی وہی ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہو، جن کا رشتہ رسول سے ہو، وہ اصحاب ہیں، آل رسول نہیں ہیں. اصحاب اور ہے، آل اور. الف لام را آل رسول. شاہ جی اور غور فرمائیں. آل رسول کتابن، گل سمجھ آئی؟ انہوں نے لکھا ہے کتاب سے مراد کیا لیا ہے؟ انہوں نے قرآن. ہماروں نے بھی قرآن لیا، قرآن سے. ٹھیک ہے، قرآن. یہ ترجمہ میں کر لوں پھر دہراتے. کتابن کتاب ہے، انزلناہ الیک، حبیب ہم نے یہی کتاب تیری طرف نازل کی ہے. کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اب تو انہی اس کتاب کے حوالے سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم تک پہنچا. معلوم ہوا گمراہی سے نکالنے والے ہی آل رسول ہیں.
غور فرماؤ یا رسول اللہ یا علی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حبیب تو نکال ان کو کن سے؟ گمراہیوں ظلمات سے نور تک. پوچھا گیا مولا نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہی تو نور امامت ہے. ظلمات سے ظلمات ہم سمجھ آئیے یا نہیں؟ سمجھو نا. ظلمات سے نکال کر کے تک لے جائے نور تک. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہی ان کے رب کا اذن ہے. اب جب تک رہے گا دین انہی کے ذریعے سے گمراہی سے نور تک جانا ہے. وہ کدھر جانا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس راستے کی طرف جو راستہ عزیز و حمید کا ہے. جو اللہ کا راستہ ہے اسی راستے کی طرف تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں تک لے جا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کا نام اللہ نے اپنا نام رکھا صراط العزیز الحمید. معلوم ہو گیا صراط العزیز الحمید ہی صراط مستقیم ہے. جب یہی صراط مستقیم ہے تو جناب علی سے پوچھا گیا مولا صراط مستقیم ہے کون؟ فرمایا نحنو صراط اللہ المستقیم. خوش ہو ہم 14 ہی صراط مستقیم ہیں. ہم ہی صراط الہی ہیں. ہمارا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. سمجھ آ گیا؟ اب انہی کے ذریعے سے کدھر نکل کیا ہوا؟ کتابن. اب جنہوں نے کتاب کا ترجمہ قرآن کیا ہے وہ بھی متوجہ ہو. میں بحث کرتا ہوں جناب تھوڑی جی مشکل تو ہے ہوں کی کروں. اب آپ کو اور موقع ہوتا نہیں ہوتا تو یہی مجالس میں لیکن آپ نے ابھی اردو میں سنی. اب اس طرح قرآن کی گہری باتیں ذرا سننے کے لیے دل تو کرے گا نہیں نا جلدی یا کر رہا ہے؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے. اب قرآن سننا کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا. الف لام میم تھوڑی جی الف لام میم کے آگے آیت ہے. معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان 14 کا آل محمد علیہ السلام کا نام لے کے اپنی بات مکمل کر. اس الف لام میم کے اوپر لا بھی نہیں ہے. لا کے معنی رکنا نہیں سانس توڑنا ہے تاکہ پتہ چلے الف لام میم الگ ایک کمال ہے. الف لام میم ذالک الکتاب جے کوئی چنگے نہیں لگ جائیں وہ بے شک وہ اتھے وال بھائی امہن گرامر شروع کرنی ہے. اے بوڑھے ہو گئے یہی پوچھ سارے قرآن کی گرامر میں نے لکھی ہے سارے ایک ایک آیت کر کے. 8 سال لگے ہیں مجھے اسے لکھنے میں. کوئی عام بات نہیں ہو رہی میری. الف لام میم ذالکہ یہ جو ذالکہ ہے نا یہ اشارہ اس میں بعید کے لیے آتا ہے اور اشارہ ہمیشہ پیچھے جاتا ہے آگے نہیں جاتا. دیکھ لو میرا بچڑا ہوا میرا سونا ایکٹیو ہونا یار تھلے نہ دیکھنا میرے آلے پاس سے دیکھو. الف لام میم کے آگے انہوں نے الف لام میم کو آگے نیچے الف لام میم لکھ دیا ختم. اس کو اگلے انہیں کوئی تعلق انہوں نے ذکر نہیں کیا. ذالکہ کو آگے کتاب سے لگایا کتاب سے ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہاں بھی قرآن مراد لیا. کیوں؟ کیونکہ ذالکہ نے جانا ہے پیچھے. پیچھے ہے الف لام میم. اور یہ مدینے میں سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے. اللہ نے سب سے بڑی سورت میں سب سے بڑا ہی نام یہی نام لیا ہے. مدینے میں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی الف لام میم. اب ذالکہ جائے گا پیچھے انہوں نے آگے لگا دیا آگے لگا کے ذالکل ان کا میں پہلے ترجمہ کر دوں. ذالکل کتاب لا ریب فیہ یعنی ذالکل کتاب قرآن ٹھیک ہے. قرآن یہ کتاب ہے. الف لام میم کا تذکرہ ہی نہیں. قرآن یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں
ریب نہیں ہے، جس میں بہتان نہیں ہے، ریب شک کے علاوہ ایک تصور ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ان سے ترجمہ کر کے میں بتاتا ہوں، ذالکہ جائے گا پیچھے، اشارہ پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا۔ ذالکہ ہے پیچھے، ذالکہ یہ کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہے جن میں شک نہیں ہے۔ ہائے 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 حیدری، ذالکہ پیچھے جا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آل محمد وہ کتاب ہیں۔ اب مانو نا، الف لام میم حرف نہیں۔ کون ہے؟ الف لام میم، آل محمد وہ کتاب ہیں، لا ریب فیہ، جس کتاب میں شک ہے ہی نہیں۔ اور میں جملہ کہہ دوں، ھدی للمتقین، آل محمد ہدایت ہی متقین کے لیے ہیں، غیر متقی ہادی کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ھدی للمتقین، یہ آل محمد ہدایت ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے؟ اب ان کو کتاب کہا، آل محمد وہ کتاب ہے۔ ابھی بحث کرتا ہوں، جس میں شک نہیں ہے، یہی کتاب ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جملہ کہہ دوں جلدی خوش ہو جائیں، خدا گواہ ہے تقویٰ آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اقرار ولایت علی۔ نمازیں پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں۔ آپ کہاں بیٹھے؟ شاہ جی میں کہتا ہوں، نمازیں پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں، منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے متقین کے لیے کہا، متقی وہ ہے جو اقرار ولایت علی کرتا ہے، اور اس کی پہلی نشانی، متقی کی پہلی نشانی یہ ہے یؤمنون بالغیب، جو پردہ غیبت میں ہے اسی پہ تو وہ ایمان ہم سمجھ آگی میرا بابا۔ یہ غیب کون ہے؟ یہی تو 12واں امام ہے، 12واں امام جس پہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کوئی 6 پہ رک جائیں گے، کوئی 7 پہ رک جائیں گے، کوئی 9 پہ رک جائیں گے، فرمایا نہیں، غیب تک جانا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ غیب تک جانا ہے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اگے تواڈی گل آ رہی ہے، تواڈی تو شاہ جی تواڈی گل آ رہی ہے، ایک ایک دی گل آ رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب گل کرا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہی ہیں متقین جو نماز قائم رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے نہیں۔ یؤمنون کہ یقیمون الصلاۃ، الف لام میم سارا آ رہا ہے، یقیمون الصلاۃ، یقیمون کون ہے؟ الف لام میم آل محمد ہے نا۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، کس لحاظ سے؟ انہی کا نام لے کے تو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ جب تک 14 کا نام نہ آئے نماز قائم نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بابا؟ حیدری وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ پیسے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو بھی ہم سے پیسے لیتا ہے، تجھے دینے چاہیے، ہم سے لیتا ہے۔ کہتے زکوٰۃ میں ایک دے دو، لیتا لے۔ جہاں یؤتون الزکاۃ سے مراد یہ پیسے والی زکوٰۃ بعد میں آئے گی، پہلے مان لو پھر زکوٰۃ دو۔
اور زکوٰۃ یہ ہے کہ علی کی معرفت جو طالبین ہیں نا، پیاسے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں علی کی ولایت، ان مستحقین کو بطور زکوٰۃ دیتے۔ زکوٰۃ بمانے تزکیہ نفس ہے، زکوٰۃ کے معنی پیسے نہیں۔ سمجھ آئی؟ تزکیہ نفس ہے، تاکہ ان کے ساتھ ان کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ بس اب تھوڑی سی بحث، اب میں آپ کا ذہن ہو گیا میرے ساتھ۔ اب انہوں نے کتاب سے مراد، ذالک الکتاب سے مراد بھی قرآن لیا، اور یہاں کتابن سے بھی مراد قرآن لیا۔ لغت میں جب کتابن آیا نا پیش آ جائے، یہ یا خبر ہوتی ہے یا مبتدا ہوتا ہے۔ لغت سنا ہوا یہ چاسنا ہے تو تمہاری مرضی سو جاؤ، یا کوئی چاسنا ہمیں نہ سوتا رہے ان کیا کرو کہ گلائی چاسا لے ہومن مشکل تو ہے نا جناب۔ انہوں نے وہاں تو ذالکہ سے مدد لے کے اس کو آگے کر دیا، ذالکہ انہیں مل گیا، آگے کیوں لگایا؟ اگر ہم آل محمد کو مانتے ہیں تو پھر ہماری تو ہر شے گئی، نہ نماز رہی، نہ روزہ، نہ ان میں تو یہ ہے نہیں، کلمے میں نہیں ہے، تو دین میں کب ہوں گے؟ لمبی کر چھوڑی، جو کرنی تھی میں نے کہہ دیا، ہمیں سمجھ لیا، نہیں آئی ٹھیک ہو گیا، کوئی ڈر نہیں۔ اب جناب انہوں نے کتابن کو کہا کہ یہ خبر ہے، اس کے اندر حاضہ چھپا ہوا ہے، حاضہ کتابن۔ لو انہوں نے کام چلا لیا اپنا، الف لام را کا انہیں آل رسول کو انہوں نے ایک طرف کر، اطرت اہل بیت کو، اسی لیے آل رسول کی تشریح اطرت اہل بیتی کہا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، اہل بیت آل رسول ایک ہی ہیں، لیکن اس کو اطرت کی لفظ سے رسول نے خاص کر دیا۔ جب آل رسول اطرت میں آتی ہے تو جتنی رسول کی باقی زوجہ ہیں ساری نکل جاتی ہیں، کیونکہ اطرت میں زوجہ آتی ہی نہیں، بک گئی جب اطرت آئی تو زوجہ نکل گئی، جب زوجہ نکل گئی کوئی رسول کی بیوی آل رسول میں آ ہی نہیں سکتی، جب آ ہی کوئی نہیں سکتی اتنی زیادہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے حاضہ کتابن کو کیا بنایا؟ حاضہ مبتدا بنایا اور کتاب خبر بنا دی، جملہ مکمل ہو گیا ان کا۔ پھر کہا کہ انزلناہ الیک، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، میں نے نہیں۔ خدا جانے یہ ہم کا تصور کیا، یہ اس ہم میں شمول مساوات نہیں، جو کہ آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، شمول مساوات نہیں، ہم میں شمول مساوات۔ جب بہت شمول مساوات یہ ہوتی ہے، میری طرف دکھائے سی، بہت سی میں مل کے پھر ہم بنتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہم میں کوئی اور شامل نہیں، جن کو شامل کرنا چاہتے ہیں انہی کی تو میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں شمول مساوات نہیں، بلکہ ہم سے مراد عظمت توحید ہے۔ ہم ہیں جو آل رسول تمہیں دینے والے ہیں، آل رسول کو ہم بنانے والے ہیں ہم، اور کون ہے جو بنانے والا ہے؟ عظمت توحید کے لیے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب انہوں نے کہا کتاب کیا کرے گی؟ نکالے گی لوگوں کو کہاں سے؟ وجود۔ اگر قرآن پاک ہے بسم اللہ، ان کی بات ہم مان لیتے، قرآن میں بھی ہدایت ہے مان لیتے، لیکن اسے کہا گیا کتاب۔ اب میں علم کلام، منطق، فلسفے کی بحث کرتا ہوں، مشکل سن لو، اور یہ 3 دن ہو رہی ہے نا، پھر اتھے خوش ہونے رہنا، ٹھیک ہے نا، خوش ہونا، لیکن مجھے یہ بحث آپ تک پہنچانی ہے۔ دیکھیں ہر وجود کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وجود ملفوظی، لفظی، میں بول رہا ہوں، یہ بھی ایک وجود ہے۔ وجود ملفوظی لکھا ہوا ہے، یہ ہے وجود مکتوبی،
ایک آتا ہے ذہن میں وجود ذہنی، ایک ہوتا ہے وجود حقیقی. ٹھیک ہے. اب کتاب میں بحث ہو رہی ہے. اس کو آل رسول کے ان کے ترجمے میں انہوں نے کتاب سے مراد قرآن لیا. ہم کہتے ہیں نہیں، آل محمد علیہ السلام ہیں جو قرآن صامت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی کتاب جو ہوتی ہے نا، کتاب اگر قرآن کتاب ہے، بسم اللہ، لیکن کتاب لفظ کتاب کے حوالے سے کتاب ہن میں شروع کر دیتے بھائی علم کلام منطق فلسفہ، ذرا زور نہ ذرا گہری گل کر. شکر ہے سی. ٹھیک ہے. یہ گل میں چاہتا تھا کوئی ایک تو بول دے سارے پاس صحیح بول دے جی، باقی کوئی بولے نہیں ہے. علم الاشیاء کتاب جو ہوتی ہے وہ علم الاشیاء کے وجود کتبی کو حاوی ہوتی ہے، وجود مکتوبی کو حاوی ہوتی ہے. کتاب میں صرف جو وجود مکتوبی میں دائرے میں آتے ہیں وہ اسی کو حاوی ہوتی ہے، وجود ذہنی کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وجود خارجی کو نہیں ہوتی، وجود حقیقی کو نہیں ہوتی. کس کو ہوتی ہے؟ جو اس کتاب کے اندر وجود مکتوبی میں لکھا ہوا ہے. اس ناسی نیچے دیکھ رہے ہیں پھر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. شاہ جی تھلے دیکھ رہے نہیں پڑھنا. تسی بچے ہو سارے توانوں نہ سناؤں کہنوں سناؤں سے حیدری. مجھے نتیجے تک جانے دے خدا کے لیے. اب جو کتاب ہے نا وہ صرف دیکھیں اس وجود مکتوبی کو تو وہ حاوی ہوتی ہے، اس کے علم کو، حقیقی کو نہیں ہوتی. چونکہ حقیقی علم کا تعلق ذات عالم سے ہوتا ہے، کتاب سے نہیں. اگر کوئی شے کی حقیقت ہوتی ہے تو وہ ذات عالم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ شے وابستہ ہوتی ہے جو حقیقی ہے. حقیقی کا وجود عالم میں ہوتا ہے، کتاب میں نہیں. کتاب میں صرف مکتوبی علم ہوتا ہے جو اس میں حاوی ہے، مکتوب کو جو لکھا ہوا ہے اس کو حاوی ہے، حقیقی کو حاوی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو احصاء کر دیا ہے وجود امام میں. ٹھیک ہے. اب وجود امام میں سارے 14 کی بات کرتے ہیں. وجود امام میں احصاء کر دیا. کس کو احصاء کر دیا؟ ہر شے کو. تو اب اس ہر شے میں احصاء ہو گئی کس میں؟ وجود امام میں. اگر اس امام مبین کی جگہ کتاب کی جگہ ہم اگر صرف قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن بے شک کتاب ہے، بے شک کتاب ہے، لیکن قرآن کی جو ہدایت ہے وہ صرف قولی ہے، عملی نہیں. ہائے ہائے ہائے. شاہ جی قرآن صرف قولی ہدایت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. ہدایت کی 2 راہیں ہیں. ایک قسم ہے راہ دکھلانا، اراءۃ الطریق، راہ دکھلانا. دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. قرآن صرف راہ دکھاتا ہے، راہ، منزل تک نہیں پہنچاتا. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، پڑھ کے نہیں دکھاتا. ہائے ہائے. حج کا حکم دیتا ہے، حج کر کے نہیں دکھاتا. قرآن کے پاس قول ہے، عمل نہیں. قرآن کا عمل اراءۃ الطریق ہے، راہ دکھانا. اگر آنے والا آپ سے پوچھتا ہے مجھے بھائی اسٹیشن یا جدھر جانا ہے، تو آپ کہیں گے یہ سڑک سیدھی چلے جائیں، پھر سڑک مڑے گی، پھر آگے سڑک مڑے گی، اسٹیشن آ جائے گا. اب جانے والا جو جا رہا ہے اس کی نظر راہ پہ ہوگی.
اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی بات میں علم کلام کی۔ ہاں جی، راہ گم ہو گئی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ وہ کہتا ہے ایسی مہربانی کرو اور میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ منزل وہی پر پہنچائے گا جس نے منزل دیکھی ہو۔ جس نے دیکھی نہیں، ہر آدمی ایصال الی المطلوب نہیں، کوئی خاص ہے جو منزل تک پہنچائے۔ اب وہ چلنے والا آپ کے آگے چل رہا ہے اور آپ پیچھے چل رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ کی نظر راہ پہ ہوگی یا رہنما پہ ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے؟ آپ کی نظر رہنما پہ ہوگی۔ اب معلوم ہو گیا ہدایت کے راستے ہیں دو۔ قرآن بیٹھ کے راہ بتاتا ہے، آل محمد وہ ہیں بیٹھ کے بھی بتاتے ہیں، ساتھ چل کے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں ہدایت آل محمد کی زیادہ ہے؟ ٹھیک ہو؟ حیدری خوش ہوئے نا؟ حیدری یا علی۔ اب وہ حقیقت کا علم کن کے پاس ہے؟ وجود امام میں۔ اس لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ساری پھر ایک بحث کرتے، ایک ہوتا ہے علم کل شے، یا لکھا ہوا کل شے أحصَيْنَاهُ۔ ایک کل کی لفظ اگر قرآن کی لکھی ہوئی ہو تو آپ کیا مراد لیں گے؟ کل اگر کل شے لکھی ہوئی ہے، اس لکھے ہوئے سے آپ کیا مراد لیں گے؟ ہر شے، ہر شے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے شے جسے کہتے ہیں علم شے، ایک ہوتی ہے حقیقت شے۔ کتاب میں علم شے تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت شے نہیں ہو سکتی۔ پھر ضروری ہے جن کو ہدایت گمراہی سے نکال کے لے جانا ہے نا نور کی طرف، اس کے پاس ہدایت کے دونوں پہلو ہوں، ایک نہیں، صرف قولی نہیں عملی بھی ہو، صرف راہ نہ دکھائے منزل بھی تک پہنچائے۔ تو پھر حقیقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ کتاب میں علم کل شے ہے مگر حقیقت کل شے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے احصیناہ فرمایا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کو گن کے امام مبین میں احصاء کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، گن کے۔ او بے خبر ہو جہاں اللہ گننے والا ہو۔ ہائے تمہارا تصور بھی نہیں جانتا سکتا کہ امام کیا کیا شے جانتا ہے۔ اللہ نے گن کے اس کے اندر احصاء کیا ہے۔ جب گن کے احصاء کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہی امام ہے جن میں گن کے اللہ نے علم رکھا ہے؟ جب رکھ دیا تو رسول سے کہا، رسول اب سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا۔ سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، حیدری علی سے کروا، علی سے، تاکہ دنیا دیکھے جس کا جانشین ایسا ہے۔ رسول سے نہیں، علی سے کروائے۔ علی نے واہ شکریہ سے شکریہ، واہ صحیح بات ہے، بڑی گل ہو گئی۔ حیدری وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب کو میں اس کی احصاء کی بحث میں نے پاکستان میں کی ہے، پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ احصاء کیا ہوتا ہے؟ احصاء ہے جیسے گن کی لفظ آئی نا، گنتی کے ظرف کو
جہاں آ کے گنتی جمع ہو جائے اسے احسا کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، گنتی کے ظرف کو، ظرف مانے جہاں آ کے جمع ہو جائے، وہ کون ہے؟ امام مبین۔ جہاں گننے والا اللہ ہو، کہ کون سا علم ہے جو رہ گیا ہوگا؟ اللہ نے گن گن کے ہر شے کو سینہ امام میں رکھ دیا۔ رسول بھی تو امام الانبیاء ہیں۔ جس سینے میں ہو بے خبر لوگو، ہو بے خبرو، جس سینے میں اللہ ہر علم گن کے، جن کے سینے بھر دے علم سے، وہاں جبریل آپریشن نہیں کرتا۔ ہائے 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 اے دری خوش ہو گئے آدم سے بے قائل اسرافیل نے دوسری بات میں اگر آپ حکم دے تو میں وہ بھی بتا دوں۔ جس سینے کو اللہ اپنے نور علم سے بھر دے وہاں ہزیان نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تو سارے مک گیا۔ یہ سارا باتیں کیوں بنائیں گے؟ اچھا ادھر نہیں جاتی، جان چھٹی جو جانے ان کا کام۔ اب جناب احصا ہے، گنتی کے ظرف کا نام احصا ہے۔ احصا کی مثال میں دوں۔ جی جی کیا بات، کوئی ڈر نہیں، بات ٹھیک ہے، میرا خیال آواز ٹھیک ہے نا؟ احصا کا ظرف یہ ہے، ابھی بحث کرتے ہیں۔ ظرف ہر شے کو گن کے رکھنا۔ جو ایک جود ابن درہم ایک شخص تھا، دیریہ تھا یہ، اس نے گوبر میں پانی ڈالا تو کیڑے نکل آئے۔ جب کیڑے نکل آئے تو وہ بڑے ہو گئے۔ جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے ان سے کہنے لگا ان کا خالق میں ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ سے، وہ تو پہلے سے مان کے ہائے ہائے ہائے، اور میں کچھ نہیں کہنا، بس کافی ہو گیا گا۔ انہوں نے جب کہا انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل، لیکن یہ اندر سے مطمئن نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ان کو تو میں جانتا ہوں، جو مجھے نہیں سمجھتے انہیں تو میں جانتا ہوں۔ وہ کہہ دے تو مطمئن نہیں۔ آخر وہی کیڑے اٹھا کے چھٹے امام کے پاس آیا جہاں ہر شے کا علم موجود ہے۔ آ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے صحیح ان کیڑوں کا میں خالق ہوں۔ سرکار فرمایا کیا بات کر رہا ہے؟ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ ان ذرا گل تم فزن دی بھائی، اس نے نہیں صحیح میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا ان کیڑوں میں بتا نر کتنے ہیں مادہ کتنے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ جب بینوں پتہ نہیں تھی۔ ہائے دری ہکا بکا ہو کے کہتا ہے صحیح یہ تو مجھے خبر نہیں، کہتا ہے تو خالق ہے۔ اچھا فرمایا سرکار نے فرمایا اگر تو خالق ہی اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے، اصل نظر خالق سے پرکھ کے بتا یہ ہر کیڑے کا وزن کتنا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو خالق کہتا ہے ان کو حکم دے، جس حکم کی طرف تو چلنے کا اشارہ کرے ادھر یہ چل پڑے۔ کہتا ہے میں تو زبان ہی نہیں جانتا۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا میں امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، میں ہر کیڑے کا وزن بھی ہر کیڑے کا وزن بھی میں جانتا ہوں، کیڑے کا وزن بھی میں جانتا ہوں۔ جدھر میں حکم دوں ادھر بھی چلے جائیں گے۔ یہیں سے تو معلوم کر جن کے بھیجے ہوئے ایسے ہوں اس کا بھیجنے والا کیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب جناب میں احصا کے لیے ظرف کو کہتے ہیں جہاں چیز آ کے جمع ہو جاتی۔ مثال میں نے کئی دفعہ دی، یہ مثال چونکہ ٹیپ ہو رہی ہے اور میرا خیال کہ دور تک جاری ہوگی یا اسے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ امام کچھ اور ہوتے، کتاب نہیں ہوتے ہیں مگر کتاب علمی وجودی ہوتے ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے 1 روپیہ لیا صندوق میں ڈالا۔ صندوق ٹھیک ہے یا بٹوا کھا؟
سارے پھر وہی بٹوا ایک بٹوا ہوئے گا یار میں کیا کیوں تقسیم کرتا ہے غلے میں. اچھا صحیح غلوں کا رواج جو شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. ہائے ہائے ہائے. میں نے 1 روپیہ لیا گلے میں ڈالا. گلے سے میں غلہ اچھا غلے میں ڈالا. میں نے کہا 1. اب غلے میں 1 بھی چلا گیا اصل بھی چلا گیا. خوش نہیں ہوتا صحیح. میں نے کہا 2. گنتی بھی چلی گئی اور اصل بھی چلا گیا. اسی اصل کا نام حقیقت ہے. ڈالتے گئے گنتی ہوتی گئی 100. جب 99 کہا آخری ڈالا 100. اب 100 میں گنتی بھی 100 چلی گئی اصل بھی چلی گئی. میرے پاس صرف گنتی رہ گئی اصل نہیں. امام کے پاس اصل بھی ہے گنتی بھی ہے. میں گنتی بھول سکتا ہوں جہاں اصل ہو وہاں بھول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اب اس میں کیا چلی گئی سینہ امام میں اصل بھی چلی گئی اور گنتی بھی چلی گئی. اب جہاں اصل بھی ہو وہاں گنتی بھی ہو اسے حق ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ. یہی ایک چھوٹی سی بات کر کے نا ایک چھوٹی سی بات سنا کے بھی تھوڑا سا صاحب عرض کر دیتے کیونکہ یہ تو موضوع اب شروع ہوا سی. انشاءاللہ اسے میں تکمیل تک پہنچاؤں گا. ابھی پرسوں سے میری اسلام آباد شروع ہو رہی ہیں. اب جناب یہ ہوا اسی پہ بحث کرنی ہے ساری. میں نے وہاں 5 دن جناب علی نے جب سلونی کا دعویٰ کیا نا ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے دل میں کہا کہ جناب علی جو کہہ رہے ہیں نا پوچھو مجھ سے. اتنا تو میں جناب علی جتنا میں ہی جانتا ہوں. جب اس نے اتنا دل میں کہا جو دلوں کی بات جانے اسی کے پاس حقیقت ہوتی ہے. اسے کہا بھائی ذرا میری طرف دیکھو. اور جس نے کہا تھا میری طرف دیکھو. اب اس نے دیکھا سرکار نے خالی ہاتھ دراز کیا. دراز کر کے اب جو واپس پلٹایا مٹھی بند تھی. اسی سے کہا بھائی بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا. کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے فلاں پہاڑی پر تھا آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. جناب علی نے ہاتھ کھول کے کہا ٹھیک کہا تو نے. ٹھیک کہا تو نے. میں نے اپنا علم سے وہ انڈا اٹھا لیا دکھا دیا. بے شک تو نے ٹھیک کہا میں نے وہاں سے علم سے اٹھایا ہے. اب جناب علی نے اسے دیکھ کے کہا جو دل میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میرا علم علی کے برابر ہے یہ لو انڈا وہیں رکھ دے. وہ کہتا مولا یہ میرے پاس علم نہیں ہے. سرکار نے فرمایا سن جہاں تیرا علم پہنچ گیا وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. صحیح. پھر سوال کر دیا سرکار امیر المومنین نے بھائی تو نے میرے علم کو یہ ہاتھ کے علم کو کیسے پہچانا. اس نے کہا ریاضت کر کے. ایک گلوں بچلی تو چلو بچلیاں کے لین وہ بچڑے بچلیاں جن بہت کم معلوم ہوتی ہے. ریاضت کر کے صحیح نے فرمایا لوگ بیٹھے وہ بھی سنے نا کیا مطلب ہے ریاضت کیا مطلب. اس نے کہا میں نے ریاضت کر کے اتنا نفس پہ کنٹرول کیا ہے اگر میرا نفس کہتا ہے کہ یہ کرو تو میں نہیں کرتا. میرا کنٹرول ہو گیا نفس امارہ پر. میں ڈر کے بات کرتے کہ آپ گھبرا نہ جائے. نفس پہ اتنا کنٹرول اگر وہ کہے یہ کرو تو میں نہیں کرتا. کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں. اچھا سرکار نے فرمایا وہ کہے نہ کرو تو کرتا ہے. ہاں صحیح. اگر نفس کہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں. فرمایا تو یہودی ہے مسلمان ہونے کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے. کہتا ہے نہ بنو. فرمایا بننا. ہائے 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 ہائے
فرمایا بننا. جب اتنا کہا وہ کھڑے ہو کے کہتا میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا خلا. ٹھیک ہو گیا. مکے کے لوگ آئے بی بی کے پاک کے حوالے سے. مکے کے لوگ آئے آ کے نا، یہ خزینۃ الفضائل ایک کتاب کل بھی پتہ نہیں یہاں بیان کیا، کوئی اور کیا ہوگا خبر نہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. کل کیا تھا یہی والا کتاب کا. ہاں میں کہ یہی والا شے ابھی تو شروع ہی نہیں کیا. مکے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا سرکار آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم میرے خیال کل بیان کیا ہے یا کل کوئی واقعہ بیان، اچھا نہیں، اچھا چلو دیکھو نا روز جو مجلس ہو دیے ہر ویل وہاں بھی انہوں نے شاید اتنی دیر کر دیا. میں کی کر رہا ہے کہ جب تو آخر تے پڑھانی، میں کہ کوئی پیچھے حکم آئے کہتے ہیں بس آپ اسی لیے دیر ہو گیا ہمیں وہاں سے. اچھا بات صحیح. اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا میں معجزہ نوح دکھا دی. طوفان نوح ہے معجزہ نوح. سرکار نے فرمایا ہم دکھا دیتے. پھر دوسروں نے کہا کہ مولا ہمیں معجزہ ابراہیم علیہ السلام دکھائیں. وہ آگ ہے جناب ابراہیم جس آگ میں ڈالے گئے. سرکار نے فرمایا دونوں دکھا دیں. جنہوں نے معجزہ نوح مانگا تھا نا ان کو سرکار نے، مکے کی بات ہو رہی ہے، ان سے کہا کہ یہ کوہ ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ. اے صفا مروہ کے ساتھ جو پہاڑ ہے نا، یہ آپ محل بھی بنا، مسجد بھی ہے چھوٹی شق القمر والی. میرے خیال گئے نہیں حاجتے گئے ہوتے یار کوشتے ہوتے گئے نہیں ہوتے گئے نا سی. اچھا شکر ہے. وہاں اسی کے اوپر چڑھ جاؤ تو جاؤ گے، زمین سے پانی نکلے گا، اوپر سے بھی آئے گا. جب پہاڑ کے اوپر تم کھڑے ہوگے پھر پانی آنا شروع ہو جائے گا. تمہارے اوپر گزرنے قریب ہوگے، پانی تمہارے اوپر سے گزرے، تم دیکھو گے کہ پانی کی سطح پر میرا بھائی علی کھڑا ہوگا. خوشی ہوتے جاؤ، خوش بھی ہوتے. جو پانی پہ کھڑا ہو سکے وہی امام ہوتا ہے. حیدری انہیں کا ایک دائیں طرف ایک بچہ ہوگا، بائیں طرف ایک بچہ ہوگا. جب ڈوبنے لگو تو وہ ہاتھ پھیلائیں گے. تم بچوں کا جس کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ آئے، علی علیہ السلام کا ہاتھ آئے، وہ پکڑے، پانی ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے گا، نجات پا جاؤ گے. دوسرے سے کہا وہاں چلے جانا، آگ برسے گی، نکلے گی، قریب ہے کہ تم جلنے لگو. ایک مستور ہوگی، مستور ہے، قربان نہ ہو جائے. ہائے ہائے. اس نے اپنی چادر کا کونا نیچے لٹکایا ہوگا. اور میں بڑی ساری گل پہ کرتا جو خیال کرائے سی لٹکایا ہوا ہوگا. اس کو چھونا نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ چادر تطہیر کو چھونا. ہائے ہائے ہائے. اور سمجھ گئی میری گل لوں. خدا کے لیے خیال کرنا، صرف تعلق سے پیدا کرنا، بی بی سے مان لینا بی بی کا کمال، تو اس وقت وہ آگ گلزار ہو جائے گی. دونوں چلے گئے، دونوں ابھی واپس آئے. رسول ابھی مکے میں تشریف رکھتے ہیں، کعبہ میں بیٹھے. دور سے آ کے دونوں گروہ کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ فی العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. آ کے بیٹھے. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ رسول نے بھیجا، سورا بھر گیا. سرکار نے فرمایا بیان کرو بھائی جو کوہ ابو قبیس پہ گئے. انہوں نے کہا مولا جب ہم چڑھ گئے نا کوہ ابو قبیس پر، اوپر سے پانی آنا شروع ہوا. ایک قطرے قطرے نہیں، اللہ جانے کیسے آیا. نیچے سے بھی پانی نے نکلنا شروع کر دیا. ہم جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، جو نیچے دیکھا، ہم یہ میڈیا والے پاس نہیں گئے، نیچے دیکھو پانی سیدھا ایسے اوپر چڑھتا آ رہا ہے، رکاوٹ بھی نہیں، کعبے کی طرف گیا بھی نہیں. ان گل سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا میں نے امر سے باندھ دیا ہے، میرے امر کے پابند ہو گئے. اوپر پانی آیا. بڑا جب پانی آیا نا پہاڑ کے اوپر، اب پانی بننا شروع ہوا. رائنا علی جان واقفاً علی متن الماء، ہم نے علی علیہ السلام کو دیکھا پانی کی سطح پہ کھڑے ہیں. ان زمین ہی طفلون ان یسارے ہی طفلون، ادھر بھی بچہ ادھر بھی بچہ. فنادا علی باعلیٰ صوت ہی، جناب علی نے ہمیں ندا دی آواز کے ساتھ، خذو بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، فبہذا طفلین، یا ان دو بچوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لو، نجات پا جاؤ گے. بولا ہاتھ انہوں نے آگے کیے، کسی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آیا. آئے
کنہیں کے ہاتھوں میں بچوں کا ہاتھ آیا، پانی غیظ الماء، پانی فوراً معجزہ تھا، زمین نے اسی وقت فوراً چوس لیا۔ یہ ہمارے معجزہ وہی ہے جو عقل سے باہر ہو، سمجھنے میں حیرت ہو۔ انہوں نے پھر ان سے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ مولا جب آنے لگا تو ہم نے مستور کو دیکھا، تعلق پیدا کیا، آگ گلزار ہو گئی، بات یہاں تک آ گئی۔ دونوں نے مل کے، پہلے انہوں نے کہا وہ جو گئے تھے کوہ ابو قبیس پر، مولا علی علیہ السلام تو یہ بیٹھے، یہ ابھی وہیں تھے۔ ان کا میرے خیال ہے پتہ نہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دو بچے کون ہیں؟ ہائے جملہ کہوں خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا وہ میرے بیٹے حسنین ہیں۔ بے خبر دنیا میری بات سن لے، جو خدا گواہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، میری رسالت کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ابھی آئے نہیں، یہ میری رسالت کی تصدیق کے لیے اس دنیا میں ابھی نہیں آئے۔ ان دوسروں نے ان کو رسول نے مخاطب ہو کے فرمایا وہ جو بی بی تھی منہیا، کون تھی وہ؟ انہوں نے کہا صحیح، وہ تو ایسے ملبوس تھے، اس میں ہمیں تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جیسے فرمایا ہم نے اسی طرح کیا، تعلق پیدا کیا، ہاتھ بھی مس نہیں کیا۔ سرکار فرمایا رسول نے ہے یا ابنتی فاطمہ، میرے خیال ہے یہیں سے باب مصائب شروع ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یا ابنتی فاطمہ، تو یہی میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میری بیٹی فاطمہ وہ ابھی اس دنیا میں آئی نہیں، یہی بحث ہے، آئی نہیں مگر میری رسالت میں میری شریک کار ہے۔ میں کہوں گا یہی بی بی 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے دنیا کو کہ 18 سال میں بال سفید نہیں ہوتے۔ خدا جانے سیدہ پاک کہ جس کے ذریعے سے کل ہدایت کا تصور ہی کہ مادر و مرکز جناب سیدہ ہیں، سیدہ کیا حال ہے، کس حالت میں ہے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ مستند روایت ہے کہ بی بی بابے کے بعد 95 دنوں میں سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور عصا لے کے چلتی۔